اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، آج سے ہم ایک سلسلہ قرآن مجید کا یہ بھی شروع کرتے ہیں کہ ہم ہر آیت کا مختصر اس کا ترجمہ اور اس پر تبصرہ تھوڑا سا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تکمیل کی سعادتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے پہلے بندے کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ حد سے اکبر حد سے اصغر سے پاک ہو کر باوضو ہو کر باغسل ہو کر باوضو ہو کر وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کو ہاتھ لگائے، اور کیونکہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور اس کے علاوہ وہ پھر شیطان کی مداخلت سے بھی اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ شیطان کی مداخلت ممکنہ بات ہے، شیطان اسی راستے میں تو آتا ہے۔ تو جب بندہ خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ وہ احسار ہے، وہ جگہ ہے کہ وہاں پر شیطان بندے کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگے۔ تو یہ جو تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، یا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے، یا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس سے بچنے کے لیے میں خود کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ ایک دعا ہے جو آپ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان، یہ کیونکہ یہ قرآن تو نہیں ہے، نہ قرآن کی یہ کوئی آیت ہے، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نور سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لینی چاہیے، اور یہی مسنون ہے۔ گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ پڑھیں گے تو اس پر اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ سنت پر بھی آپ عمل کریں گے، اور سنت کی بھی موافقت آپ کو ملے گی۔ پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور قلب کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ رب کی پناہ مانگ لے، تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر لیتا ہے، اور ہر پردے سے دوسرے پردے کی مسافت اتنی ہے، دوری اتنی ہے کہ جتنی زمین اور آسمان کی مسافت ہے۔ جو بندہ سچی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہے، اللہ اس کے اور شیطان کے درمیان اتنا پردہ ڈال لیتا ہے، اتنی دوری کر لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ شیطان اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے انسان سے شروع سے ہی دشمنی مول لی تھی۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی، آدم کا پتلا تھا، تو وہیں پر پہنچ کر اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو ٹھوکر ماری اور کھوکھلا محسوس ہوا، تو پھر اس نے وہیں پہ تکبر اور غرور کیا کہ اگر مجھے پر اس کو مسلط کیا گیا تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا، اور اگر میں اس پر مسلط ہوا تو میں اس کو ذلیل اور خوار کروں گا۔ پھر یہی وجہ ہوئی کہ بعد میں اس نے اسی غرور اور تکبر اور دشمنی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ نہیں کیا تعظیماً، باوجود کہ رب کا حکم تھا اس نے ٹھکرا دیا۔ اس قدر دشمنی اس نے، اس قدر بغض اس کے دل میں تھا شیطان کے۔ تو یہی وجہ ہوئی کہ شیطان رجیم ہو گیا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے رجیم ہو گیا، تو پھر شیطان نے اللہ سے ایک مہلت بھی مانگی۔ وہ مہلت اس نے یہ مانگی کہ مجھے تو مہلت دے دے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور سیدھے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ تو یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے
کہ شیطان شراب کے اڈوں پر نہیں جائے گا، شیطان جوئے کے اڈوں پر نہیں جائے گا، شیطان بدمعاشی کے اڈوں پر نہیں جائے گا، شیطان گمراہی والی جگہوں پہ اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ سب شیطان ہی ہے، اسی کا کام کر رہے ہیں۔ شیطان کہاں آگے آڑے آتا ہے؟ شیطان آڑے آتا ہے نیکی کے کام میں، جہاں آپ مسجد بنا رہے ہیں، آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، یا پھر آپ کسی بندے کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، کسی مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں، آپ قرآن پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، قرآن سیکھنے کی طرف جا رہے ہیں، آپ حفظ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو حفظ کرنے کے لیے بچے جاتے ہیں تو شروع میں اور آخر میں انہیں شیطان بہت تنگ کرتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ایسے بچوں کو بہت سمجھانے کی ضرورت ہے، اور انہیں اللہ کی پناہ کی ضرورت ہے، اور انہیں کثرت کے ساتھ یہ کہا کریں کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو، تو شیطان اور خوش ہوا کریں کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کیا کریں اور آپ کو مشکلیں آئیں تو سمجھ لیا کریں کہ اللہ آپ کے کام کو قبول کر رہا ہے اور شیطان آڑے آ رہا ہے۔ شیطان اسی لیے آڑے آ رہا ہے، رکاوٹیں اسی لیے آ رہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے، تو شیطان آپ کے راستے میں حائل ہو رہا ہے۔ تو یہ شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی مول لی ہوئی ہے، وہ سوچتا ہے میں انسان کو جہنم میں بیچ کر رہوں گا اور قیامت کے دن میں خود اللہ سے پناہ مانگ لوں گا، لیکن قیامت کے دن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ شیطان کو یہ بات یاد نہیں رہے گی، شیطان قیامت والے دن اللہ سے پناہ نہیں حاصل کر سکے گا، معافی نہیں مانگ سکے گا، اگرچہ وہ وقتی یہی سوچ رہا ہے۔ یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں تھی، حضور کے شیطان بھی مسلمان ہو گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی تعوذ پڑھا، ایک اللہ کے حکم پر عمل کیا اور دوسرا امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کو چیلنج نہیں کرنا، بلکہ شیطان سے اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگنی ہے کہ مولا تیری ہی پناہ وہ حصار ہے جہاں شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ورنہ اس نے تو بڑے بڑے ولیوں کو بھی گمراہ کر دیا ہے، اور کہیں اس کی گمراہی میں نہیں بھی آئے، جن میں بڑا نام حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں، آپ سمجھ گئے شیطان ہے، آپ نے تعوذ پڑھا، اس نے کہا آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو غوث اعظم نے کیا کہا؟ اب بھی ہم ہوتے تو ہم کہتے دیکھیں ہمیں ہمارے علم نہیں بچایا ہے، لیکن نہیں، غوث اعظم نے کیا کہا؟ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، یہ بھی تیری چال ہے۔ شیطان آپ کو یعنی اپنی جو آپ کے اندر کی صلاحیتیں ہیں ان پر غرور و تکبر کرنا سکھاتا ہے، لیکن حضرت غوث اعظم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے، کرم نے بچایا ہے، مجھے میرے رب نے پناہ عطا کی ہے، مجھے میرے رب نے تجھ سے بچایا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ ذات جو ہے وہ شیطان کے معاملے میں رب کے سامنے ان کی پناہ مانگتی ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی حضور کے اصحاب مانگتے آئے۔ غوث اعظم تو بہت ان کے مقابلے میں ہزاروں غوث بھی مل جائیں تو حضور کے کسی صحابی کی پاؤں کی خاک برابر نہیں، تو وہ صحابہ حضور سے اور حضور اور صحابہ اللہ سے پناہ مانگتے آئے ہیں۔ لہذا شیطان مردود کو کبھی چیلنج نہ کریں، بلکہ اللہ کی سے پناہ ہی مانگ لیا کریں۔ مولا علی کرم اللہ وجل کریم فرماتے میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی صفا پر تھے اور آپ کے پاس ایک شخص تھا اور وہ ہاتھی کی طرح تھا اور حضور اس پر لعنت بھیج رہے تھے۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود ہے۔ تو میں نے شیطان کو کہا اے شیطان میں تجھے قتل کروں گا اور امت مرحومہ کو تجھ سے پناہ دوں گا۔ شیطان نے کہا کہ اگر تو یہ کام کرے گا پھر تیری طرف سے میری کیا جزا ہو؟ تو مولا علی نے کہا میری طرف سے تیری کیا جزا ہو سکتی ہے؟ اس پر شیطان نے جو الفاظ کہے وہ سنے، اس نے کہا کہ مجھ سے کوئی شخص دشمنی مول نہیں لیتا مگر یہ کہ میں اس کے باپ کے ساتھ اس کے ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لہذا شیطان کو چیلنج نہ کیا کریں بلکہ اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اور جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے شیطان کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ابھی فی الوقت
ایک تو اس کا حسد بڑھتا ہے، ایک تو وہ جس مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوگا، شیطان اپنے مقصد میں فیل ہو جائے گا، اپنی دشمنی میں ناکام ہو جائے گا۔ ایک تو آپ نے اس میں ناکام کرنا، دوسرا اس سے شیطان کو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آئے میں صاحب روح البیان نے طاؤس کی جو تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے وہ آپ سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب نیکیوں کے کام کرتے ہیں اس سے شیطان کو تکلیف کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو وہاں پر ابلیس کھڑا تھا، شیطان وہاں پر مسجد کے باہر کھڑا تھا، وہ ملعون تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکم وقت کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی، کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی؟ اس نے عرض کی حضور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے ہاں کیوں بھیجا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے اپنے حسب منشا کچھ پوچھ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اے ملعون مجھے یہ بات بتا کہ تو میری امت کو، میری امتی کو باجماعت نماز سے کیوں روکتا ہے؟ تو اس پر شیطان نے یہ عرض کی کہ جب آپ کا کوئی امتی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو مجھے تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ نماز پڑھ کر واپس آتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پوچھا کہ تو میری امتی کو علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے، علم اور دعا سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کی کہ اس لیے کہ جب وہ علم کے لیے نکلتا ہے یا جب یہ وہ دعا کرتا ہے تو جب تک علم سے علم حاصل کر کے واپس نہیں آتا یا جب تک دعا کر کے ختم نہیں کرتا اس وقت تک میں اندھا اور بہرا رہتا ہوں۔ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں شیطان کو۔ پھر حضور نے سوال کیا کہ تو میرے امتی کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو کہا اس لیے کہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے میں کلی کی طرح پگھلتا رہتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تو میری امتی کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے عرض کی کہ جب کوئی آپ کا امتی جہاد کے لیے نکلتا ہے تو جب وہ ارادہ کرتا ہے میرے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جب تک کہ وہ جہاد کر کے واپس نہیں لوٹتا وہ بیڑیاں میرے پاؤں میں پہنی رہتی ہیں۔ اسی طرح حضور نے حج کے بارے میں پوچھا تو شیطان نے کہا میرے گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی رہتی ہیں جب تک کوئی حج کر کے واپس آتا۔ صدقے کا سوال ہوا تو شیطان نے کہا جب آپ کا امتی صدقہ کرتا ہے میرے سر پر کلاڑے چلتے ہیں اور مجھے اس طرح کاٹتے ہیں جس طرح لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں۔ گویا شیطان کو یہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس روایت سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس سے شیطان کا حسد، اس کی دشمنی تو بڑھتی ہے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام بھی ہوتا ہے اور ہم نے اسے ناکام کرنا بھی ہے اور اس کے لیے ہم نے اللہ ہی کی پناہ مانگنی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس کو جو باقی تکالیف ہو رہی ہیں، ہمارے نیکی کا کام ہم جب بھی کوئی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایک قسم کی تکلیف، روزہ رکھتے ہیں تو دوسری قسم کی تکلیف، حج کرتے ہیں تو پھر کوئی تکلیف، جہاد پہ کوئی جاتا ہے تو پھر تکلیف۔ لہذا شیطان ان ہی راستوں میں رکاوٹ ڈالتا ہے تاکہ مجھے فلاں تکلیف نہ پہنچے، فلاں تکلیف نہ پہنچے، فلاں تکلیف نہ پہنچے، جو اس کا مقدر ہے۔ اور نیک لوگ شیطان کو یہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، نیک لوگ شیطان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور برے لوگ نیک لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب وہ شیطانوں کا کام کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ شیطان نیکی کے راستے میں آتا ہے نا، اور آپ اگر نیک کام کریں گے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو شیطانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کے نیک کام سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ شیطان کو خوش نہ کیا کریں اور شیطانی قسم کے لوگوں کو خوش نہ کیا کریں، بلکہ آپ نیک کام کیا کریں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، وہ ان کا مقدر ہے۔
उनको तकलीफ होगी जब आप किसी बेसहारा का सहारा बनेंगे। उनको शैतान को तकलीफ होती है जब आप किसी के लिए सदका खैरात निकालते हैं, किसी के साथ तावन करते हैं, किसी से मोहब्बत के जोक जगाते हैं आप। लिहाजा एक दूसरे से मोहब्बत किया करें, एक दूसरे पर यकीन किया करें। जब भी हमारे दिल में हसद आता है, बुग़्ज़ आता है, कीन आता है, तो इससे शैतान को तकवीयत मिलती है और शैतान फिर हमला आवर हो जाता है। शैतान किस से बना हुआ है? शैतान आग से बना हुआ है। आग से शैतान बना हुआ है, इंसान मिट्टी से बना हुआ है। शैतान ने खुद इसी बात पे गुरूर किया कि इंसान को तूने मिट्टी से बनाया और मुझे तूने आग से बनाया। जब अल्लाह ने पूछा ना कि तूने आदम को सजदा क्यों ना किया, तो इसने ये गुरूर और तकब्बर का मुजाहिरा करते हुए कहा कि तूने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे तूने आग से बनाया है। यानी आग ऊपर उठती है, मिट्टी दबती है, लेकिन वो इस बात को समझ न सका। मिट्टी की जो फजीलत है वो आग की नहीं है। मिट्टी में एक दाना डालो तो वो 700 दाने तक बढ़ाकर अता करता है, जिस पर कुरान गवाह है। लेकिन अगर आग में दाना डालो तो वो एक दाना है, वो भी जल के भस्म हो जाएगा और किसी के काम नहीं आएगा। मिट्टी जो है ये अमानत में खयानत नहीं करती, बल्कि बढ़ाकर एहसान करती, अता करती है। और आग जो है वो खाइन है, जलाकर और राख कर देती है। तो शैतान उस आग से बना हुआ है। और आखिर में मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब एक रवायत आपको सुनाकर फिर इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा जब किश्ती नूह से आप नीचे उतरे तो आपने शैतान से सवाल किया, बदबख्त, मुझे ये बात बता कि तू और तेरा लश्कर किसी बंदे पर कैसे काबू पा लेता है? वो कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से आप किसी बंदे पर आराम से काबू पा लेते हैं कि आप उसे गुमराह कर लेते हैं? शैतान ने 5 खामियां गिनी हैं। वो 5 खामियों की वजह से शैतान हम पर हावी हो जाता है। शैतान के लिए हम खुद रास्ते हमवार करते हैं अगर हमारे अंदर वो 5 खामियां हैं। उसमें पहली खामी है बुखल। बखील बंदे पर शैतान हमला आवर हो जाता है और आसानी से उसके साथ काबू पा लेता है। उसमें दूसरी चीज है कंजूसी, और उसमें तीसरी चीज है बदखा होना, और चौथी चीज है सरकश, और 5वीं चीज है जल्दबाज होना। जल्दबाज पर भी शैतान हावी हो जाता है। और ये जिन बंदों के अंदर ये खसलते हैं, शैतान उनको आसानी से काबू में कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें शैतान की पनाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस कुरान मजीद को जब तक हम मुकम्मल करते भी तो हमें शैतान से बचने के लिए अपनी पनाह अता फरमाए। इस कुरान को पढ़ने के लिए भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सारी ज़िंदगी हमा वक्त हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें शैतान मरदूद से बचने के लिए अपनी पनाह अता फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।